کال جو تھی وہ احتجاج کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے بیٹھنے کی اور قرآن خوانی کے حوالے سے تھی. سورہ یاسین پڑھنے کے حوالے سے ایک کال دی گئی تھی. کارکنان تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے جتنا ایک کال کے ساتھ منسوب کر دیا گیا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 10,000 لوگوں کو لانے کا ٹاسک ہے یا 10,000 لوگ پہنچیں گے. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر 10,000 لوگ آ جائیں ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. تو کوئی کال ایسا نہیں دی گئی تھی. اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ جو کارکنان کے آنے جانے کا ایک سلسلہ انہوں نے بنایا ہے، میرے لیے یہ نئی خبر تھی کہ اس میں باریاں لگی ہوئی ہیں کہ ایک بار پنجاب کے لوگ زیادہ آئیں گے، ایک بار کے پی سے لوگ آئیں گے، نارتھ پنجاب سے آئیں گے، سینٹرل پنجاب سے آئیں گے یا کے پی سے آئیں گے. یہ بھی الگ الگ ہے. بہرحال یہ سب کو اپنے طور پہ ایفرٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. تو آج کے پی کے سے بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا، آلدو کہ پنجاب کے لوگ بھی اپنے طور پہ پہنچ رہے ہیں. اتنی رکاوٹوں کے ساتھ، اتنی پابندیوں اور سختیوں کے بعد اتنے لوگوں کا پہنچ جانا بھی بڑی بات ہے. بہرحال یہ لوگ آج دن سے ہی پہنچنا شروع ہوئے، قرآن خوانی شروع کی، اور پھر پتہ چلا کہ وہاں جس جگہ پر یہ سارے لوگ بیٹھنا چاہ رہے تھے وہاں پر پانی آ گیا، اور پھر وہاں سے اٹھے کسی اور جگہ ساتھ ہی بیٹھے، اور پھر سے یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا. تو تب سے لے کے اب تک سردی بھی کافی ہے. تو یہ سارے لوگ، خواتین، مرد حضرات، سب کے سب وہاں پر موجود ہیں. کچھ لوگ قرآن خوانی میں بزی رہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دے. پرامن طریقے سے سارے لوگ بیٹھے ہیں. اور میں نے کچھ مناظر دیکھے کہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ کینو وغیرہ، یہ بھی تقسیم کر رہے تھے پولیس اہلکاروں کے. تو ایک اچھا جیسر جو ہے وہ شو کیا گیا، آلدو کہ ان کو معلوم ہے کہ ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. یا واٹر کینن ہو سکتے ہیں یا پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ دیکھنے میں آیا. کچھ گرم کپڑے، کچھ ضروری اشیاء جو ہے وہ بشرا بی بی کا سامان وغیرہ وہ بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آخری اطلاع تک جو میں نے چیک کیا تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت جو ہے وہ بھی پہنچ سکتی ہے. ان کے آنے کی اطلاع تھی، مجھے معلوم نہیں کہ ابھی پہنچ گئی ہے نہیں. نیکسٹ ولاگ میں ہم ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ موجود ہے، اور ان کے ہمراہ یہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب موجود ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر سے یہ مناظر ہم آپ لوگوں کو براہ راست دکھا رہی ہے. اچکزئی صاحب کا بھی یہ اعلان ہے کہ وہ یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھیں گے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دھرنا جو ہے وہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے. آپ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر سے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ دھرنے میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں، اور آج کا دھرنا جو ہے وہ یہاں پہ شدت اختیار کر گیا ہے. تو یہ تو اس ٹائم کی آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے، اور یہ ختم ویسی ہوگی جیسے ہر دفعہ منگل کے روز ہوتی ہے. لیٹ رات گئے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے اور پھر احتجاج ختم کرا دیا جاتا ہے. آئندہ 3 دنوں کے ایونٹس پہ بات کرتے ہیں. کل 7 جنوری ہے. اب سے چند گھنٹے بعد قومی مذاکراتی کمیٹی اپنی ایک نیشنل کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، جس کا کافی زور و شور سے چرچا اس وقت جاری ہے کہ جناب انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو بھی انوائٹ کرنے کی کوشش کی. آلدو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی نے اظہار لا تعلقی کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں جا رہے، لیکن سٹل یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور آج اس کا انویٹیشن ہمارے پاس دوبارہ سے شیئر ہوا، اور کل 1 بجے اسلام آباد کے ایک مقامی فارم ہاؤس پہ یہ ایکٹیویٹی ہونی ہے. تو میں خود تو جاؤں گا، اوبویسلی میری کوریج ہے، مجھے تو کور کرنا ہے اس ایونٹ کو، تو آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس دوں گا. لیکن مین وائل ایک ہنگامی قسم کا الرٹ جاری کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. انہوں نے بائیکاٹ تو کر ہی دیا اور یہ کہا کہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے کارکنان کے لیے اور عہدیداران کے نام ایک باقاعدہ پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو کی گئی ہے. میں جلدی سے آپ کا اس کا کچھ متن پڑھ کے بتاتا ہوں. اس پریس ریلیز کو جاری کیا ہے سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے جو ہے شیخ وقاص اکرم نے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو گمراہ کن پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. ایک نمائشی کا لفظ استعمال کیا گیا. نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی سے وابستہ افراد کو گمراہ کن پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات کا. اپنی پریس کانفرنس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہی عناصر ہیں جنہوں نے مشکل ترین وقت میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا اور کھلے عام پریس کانفرنسز کی. وہ سارا آپ کو بیک گراؤنڈ یاد ہے، آگے بھی اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ ہم نے ان سے اظہار لا تعلقی کر دیا وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کا مینڈیٹ کدھر تسلیم کرتی ہیں، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس. اس کا جو آخری پیرا ہے اس میں جو کارکنان کے لیے میسج ہے وہ یہ لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تمام رہنماؤں
عہدیداران اور کارکنان کو واضح اور دو ٹوک ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ اس نام نہاد نمائشی ڈائیلاگ کمیٹی یا اس طرز کے کسی بھی سیاسی تماشے سے مکمل طور پر ہوشیار اور دور رہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی واضح ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف اور نہ اس کا کوئی رہنما اور نہ ہی کوئی کارکن اس قسم کی خود ساختہ گمراہ کن یا موقع پرستانہ مہم کا حصہ بنے گا۔ کافی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور لکھا گیا ہے نہ ہی ایسے عناصر سے کسی بھی سطح پر رابطہ، ملاقات یا مکالمہ کیا جائے گا جنہوں نے مشکل وقت میں عمران خان اور پارٹی سے راہ فرار اختیار کی۔ یہ کافی سخت الفاظ میں ایک پورا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کارکنان کے لیے، عہدیداران کے لیے، ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی سے دور رہیں۔ لیکن چونکہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور اس کا جو ہمارے پاس انویٹیشن پہنچا اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یا سیاسی تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے تجاویز کا تبادلہ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل جا کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا تجاویز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی کوئی بھی ایفرٹ جس سے پاکستان میں یہ پولرائزیشن کم ہو سکتی ہے، میرے نزدیک وہ بہتر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ اتنا کنٹروورشل سا ہو گیا معاملہ کہ اس سے اظہار لا تعلقی ہی کر دیا گیا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آگے بڑھیے، 8 جنوری کی طرف آئیے۔ 8 جنوری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا 3 روزہ سفر اسلام آباد سے لاہور کی جانب شروع کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم آپ سے پچھلے ولاگ میں شیئر کر چکے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ استقبال یا کیمپس لگیں گے، ان کا 4 جگہوں پہ استقبال ہوگا۔ لاہور میں کافی ساری ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں، پنجاب اسمبلی وہ بھی جانا چاہتے ہیں، مینار پاکستان بھی جانا چاہتے ہیں اور کچھ میرا خیال مزار اقبال پہ حاضری بھی ہے۔ اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے پلان کر رکھی ہیں۔ میٹ دا پریس بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں میں نے ان سے پوچھا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذمہ داران ہیں کہ کیا آپ بھی تحریری طور پہ پنجاب حکومت کو کوئی درخواست دیں گے کہ جناب ہم آ رہے ہیں تو یہ انتظامات کیے جائیں، یا پیشگی طور پہ آپ کچھ بتائیں گے انہیں، جیسے سہیل آفریدی نے کمیونیکیٹ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہمارا آئینی قانونی حق ہے، ہم کیوں کسی سے اجازت مانگیں، ہم آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو اجازت کس بات کی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا سہیل آفریدی والا معاملہ، اس لیے انہوں نے گورنمنٹ کو آگاہ کر دیا، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کا معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، شاید اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے پیشگی اجازت نہ لیں۔ اچھا، اس سے آگے آ جائیے 9 جنوری۔ آپ کو پتہ ہے سہیل آفریدی 9 جنوری سے 11 جنوری تک کراچی کا دورہ کرنے والے ہیں اور صبح 9 بجے سے اسلام آباد سے ان کی روانگی ہے، پھر وہاں پہ استقبال اور وہ پورا شیڈیول جو ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں پہلے، تو یہ شیڈیول جو ہے وہ فالو ہوتا رہے گا۔ اس دوران کیا کچھ ہوگا، اسٹریٹ موومنٹ، پشتون کمیونٹی سے ملاقاتیں، میٹ دا پریس اینڈ وغیرہ وغیرہ سارا کچھ۔ لیکن اس کی مین ہائی لائٹ یہ ہے کہ مقامی تنظیم نے کراچی جلسے کی اجازت مانگی ہے یا مانگنے کا شاید فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کو کوئی درخواست وغیرہ دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ سندھ حکومت کا ایک امتحان ہی ہوگا، جیسے انہوں نے کھلے دل سے ویلکم کیا ہے کہ جناب آپ آئیے، آپ کو پورا پروٹوکول اور وہ آپ کے شایان شان جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز آپ کرنا چاہیں ہم آپ کو اجازت بھی دیں گے۔ اب وہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ کافی دلچسپ ہوگا، اور اگر دے دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا امتحان ہوگا کہ وہ کتنا بڑا میسو پاور شو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، اب آخر میں جاتے جاتے کچھ خوبصورت مناظر جو میں نے آپ سے کہا تھا، کچھ پازیٹیوٹی اسپریڈ کرتے ہیں۔ یہ جو سیگمنٹ ہے خاص طور پہ یہ ہر قسم کی پالیٹکس سے بالا تر ہے، چاہے وہ کہیں کوئی انیشیٹو پنجاب میں ہوگا اس کو بھی میں کوشش کروں گا ہائی لائٹ کرنے کی، کہیں بلوچستان، کہیں سندھ سے کچھ ہوگا تو ہم وقتاً فوقتاً اس کو انکلوڈ کرتے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا سے ہی آج کے مزید کچھ ویژولز موصول ہوئے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جو بے گھر افراد ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، اس سرد موسم میں بے یار و مددگار ہیں، ان کو بڑے عزت احترام سے اٹھا کے بڑے رسپیکٹفلی لے جایا جا رہا ہے ان مہمان خانوں میں یا ان پناہ گاہوں میں جس کا کانسیپٹ عمران خان کی جانب سے دیا گیا تھا، اور ان کے دور اقتدار میں بھی یہ ایکٹیویٹیز ہم نے دیکھی کہ سرد موسم میں بے یار و مددگار افراد کو لے جایا جا رہا تھا پناہ گاہوں میں، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ مقامی پولیس کی بھی مدد لی جا رہی ہے، انتظامیہ کی بھی مدد لی جا رہی ہے، لیکن کوئی پکڑ دھکڑ کے لیے نہیں، بڑا رسپیکٹفلی لوگوں کو اٹھا کے وہ جس حالت میں بھی ہیں، جس حلیے میں ہیں، جس شکل میں ہیں، نو میٹر واٹ، لیکن وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ سرد موسم میں یہ گرم چھتوں کے نیچے اپنا ٹائم گزار سکے۔ تو یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے۔ کوشش کروں گا کہ باقی جو دیگر صوبوں کے حوالے سے انیشیٹوز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کروں بغیر کسی سیاسی تفریق کے۔ یہ پازیٹیوٹی ضرور سپریڈ ہونی چاہیے۔